شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، پاکیزگی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے لائق، زیبا و سزاوار ہے، جو ساری کائنات کا مالک و خالق ہے. بعدہ درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے آخری پیغمبر محمد اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے رحمت کائنات بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت کا اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم بزرگان دین، نوجوانان اسلام اور اسلام کی معزز و معتبر خواتین، آج انشاءاللہ 21ویں پارے کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہ عظیم ترین رات جس کا تو نے وعدہ کیا ہے وہ نصیب فرمائے، اور ہمارے قرآن مجید کی تلاوت کو، قرآن کے پڑھنے کو، پڑھانے کو، ذکر و اذکار کو اور دیگر تمام عبادات کو اپنی مہربانی سے قبول فرما لیں. آمین. محترم سامعین کرام و سامعات، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے 21ویں پارے کی ابتدائی آیت کے اندر ارشاد فرمایا: اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی جانب وحی کی گئی ہے. یہاں اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر سے قرآن مجید کی تلاوت کا حکم دیا اور کہا کہ آپ اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی جانب وحی کی جا رہی ہے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں. نماز کے قائم کرنے کا فائدہ اللہ تعالیٰ نے دنیاوی اعتبار سے یہاں پر بیان کیا. اخروی اعتبار سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں نماز پڑھنے والوں کے لیے بہت سارے فوائد ہیں، بہت سارے درجات ہیں، بہت سارے ثمرات ہیں. لیکن دنیاوی اعتبار سے نماز کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا: اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کیونکہ نماز جو ہے تمام قسم کی فحاشیوں سے، برائیوں سے اور بے حیائیوں سے روکتی ہے. لیکن ہم اس بات پہ غور کرتے ہیں، ہم نمازیں تو پڑھتے ہیں لیکن ہمارے اندر برائیاں موجود ہیں. ہم نمازیں تو پڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے اعمال میں فحش کام بھی موجود ہیں. ہم نمازیں تو پڑھتے ہیں لیکن ساتھ میں گناہ کے کام بھی موجود ہیں. پھر کہاں اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہو رہا ہے؟ اللہ نے تو کہا کہ نماز پڑھنے والوں سے جو ہے نماز تمام قسم کی بے حیائیوں کو، برائیوں کو دور کر دیتی ہے. پھر یا تو اللہ کا فرمان جھوٹا ہے یا پھر ہماری نماز جھوٹی ہے. اس کا جواب آپ ہی لوگ دے سکتے ہیں کہ ہماری نماز کے اندر ہی کچھ کمی ہے، کیونکہ ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. اللہ نے کہا ہے کہ نماز کے ذریعے ہر قسم کی بے حیائیوں سے، منکرات سے اور گناہ کے کاموں سے انسان رک جاتا ہے، بچ جاتا ہے.
تو نماز کے اندر کمی کیا ہے؟ ہماری نمازوں کے اندر کیا خامی ہے جس کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پہ پورے نہیں اتر رہے ہیں؟ تو اس کے اندر اگر دیکھا جائے تو نماز کی قبولیت کے لیے اور اس طرح کی نماز کو حاصل کرنے کے لیے آداب و شرائط ہیں، اور مکمل آداب و شرائط تقریباً 7 ہیں۔ جب وہ 7 قسم کے آداب اور شرائط کے اعتبار سے ہماری نمازیں پوری ہوں گی تبھی وہ نماز ہمیں فائدہ پہنچائے گی دنیاوی اعتبار سے۔ اخروی اعتبار سے ہماری نمازیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں، اس کا اجر ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا، اس کا فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ تو بات کی بات ہے۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جانے کے بعد ہمیں معلوم ہوگا، لیکن دنیاوی اعتبار سے جو فوائد ہمیں نظر آنے چاہیے تھے وہ نظر نہیں آتے ہیں۔ تو اس کے لیے آداب و شرائط کو ملحوظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلا جو ادب ہے اور شرط ہے وہ ہے اخلاص کا پایا جانا۔ ہماری نمازیں خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ نمازوں کے درمیان، نمازوں کے دوران، نماز پڑھتے وقت کسی اور کا خیال نہ ہو، اللہ تعالیٰ کو بتانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھی جائے۔ اخلاص کا پایا جانا یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط ہے طہارت کا پایا جانا۔ طہارت کے اندر 2 باتیں پائی جاتی ہیں۔ ہمارے پاس طہارت کا مطلب کیا ہے؟ جسم پاک رہے، کپڑا پاک رہے، جہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ پاک رہے، بس اسی کا نام طہارت ہے۔ طہارت کے اندر 2 باتیں شامل ہیں۔ ایک تو ظاہری طہارت، جسم کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، لباس کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ ہم وضو کریں تبھی نماز قبول کی جائے گی، وہ بھی ایک قسم کی طہارت ہے۔ جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، جس جائے نماز کو پڑھی جا رہی ہے وہ بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ یہ ساری طہارت ظاہری ہے، لیکن باطنی طور پر بھی دل کا پاک و صاف ہونا بھی ضروری ہے۔ دلوں کے اندر شرک پایا جاتا ہے، دلوں میں بدعات ہیں، دلوں میں خرافات ہیں، دلوں میں لوگوں کے تعلق سے برائیاں ہیں، غیبتیں ہیں، لوگوں کے تعلق سے دل کے اندر کجی ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے۔ ایسے لوگوں کی بھی نماز اللہ کی بارگاہ میں فائدہ نہیں پہنچاتی۔ تو طہارت کے اندر 2 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے، جسمانی طہارت بھی ہو اور قلبی طہارت بھی ہو، انسان کا دل بھی پاک ہو، جسم بھی پاک ہو، یہ دوسری شرط ہے۔ اور تیسری شرط نماز کی ایسے فائدے حاصل کرنے کے لیے وہ ہے جو جماعت کے اوقات ہیں، نماز کو اس کی جماعت کے ساتھ مقررہ اوقات میں ادا کیا جائے، تنہا نہیں۔ آدمی اگر ہے، مردوں کے لیے نماز مسجد میں آنا ضروری ہے جماعت کے ساتھ، اور وہ بھی مقررہ اوقات پہ۔ ایسا نہیں کہ میں فجر کی نماز کو 7 بجے اٹھوں گا جب پڑھ لوں گا، نہیں، میری نماز صبح میں نیند ہوشیار نہیں ہوتی، میں نہیں جاگتا ہوں، میں 8 بجے اٹھ کے نماز پڑھ لوں گا، ایسا نہیں۔ اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر نمازوں کو ان کی اوقات میں ہی فرض کیا ہے۔ تو تیسری شرط ہے باجماعت نماز کا اہتمام ہونا ہے اور مقررہ اوقات کے اندر وہ نماز ادا ہونا ہے، یہ تیسرا اس کا ادب ہے۔ چوتھا ادب نماز کے جو ارکان ہیں، رکوع ہے، سجدہ ہے، قومہ ہے، تشہد ہے، یا پھر نماز میں کھڑے ہونا ہے، قیام ہے، یہ ساری حالتیں اسی طریقے سے ہوں جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتلایا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز ایسی پڑھو جیسے کہ مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ سیدھا وضو کر لیا، وضو بھی آدھا سارا ہوتا ہے، کسی کے کوہنیاں سوکھے ہیں، کسی کے کلے کے پاس سوکھا پن ہے، کسی کا مسا صحیح نہیں، کسی کے پیر صحیح دھلے ہوئے نہیں، ایسی حالت میں آتے ہیں، جلد بازی میں آئے، 2-3 منٹ کے اندر 4 رکعت نماز پڑھ لیے، 2 سجدے مارے، 3 رکوع کرے، 4 رکوع کرے، نماز ہو گئی۔ ایسی نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نماز کے اندر رکوع، سجود، قیام، قومہ، تشہد، ساری چیزیں اطمینان کے ساتھ کی جائیں، یہ اس کی چوتھی شرط ہے۔ یہ سارے آداب ہیں، اور ایسا نہیں کہ آداب جو ہے زبانی طور پہ بیان کر رہا ہوں، قرآن اور حدیث کے اندر یہ سارے آداب بتلائے گئے ہیں۔ اگر ان آداب کے ساتھ نماز آپ پڑھیں گے تو ضرور اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی برائیوں سے، نیکی اور جو ہے غلط کاموں سے، فحاشی سے، گناہوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ کر دیتا ہے۔ یہ نماز کے پڑھنے کی آداب ہیں۔ تو چوتھا ادب ہے ارکان صلاۃ کے اندر اعتدال پایا جانا، اطمینان کے ساتھ نماز کی ادائیگی کرنا۔ اسی طرح 5ویں شرط ہے نماز کے اندر خشوع و خضوع کا پایا جانا۔ نماز آپ جب پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھ رہے ہیں، اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ ایمان کی، اسلام کی سب سے زیادہ اعلیٰ قسم ہے جسے احسان کہا جاتا ہے۔ احسان جو ہے سب سے اعلیٰ قسم ہے ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے۔ احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ ہم عبادت ایسی کریں، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، جیسے ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔
ہمارے ذہن میں خیال ہو ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے موجود ہے، یہ احسان کی اعلیٰ قسم ہے، ایمان کے سب سے بنیادی اور اونچی قسم ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا اگر یہ خیال نہیں آتا ہے، اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں، اگر یہ خیال ذہن میں نہیں آتا ہے تو کم سے کم یہ خیال ہونا چاہیے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ ایسی نماز خشوع و خضوع اس کے اندر پایا جائے، دنیاوی مشاغل، دنیاوی مصروفیات، کاروبار کی فکر، گھر والوں کی فکر، بیوی کی فکر، بچوں کی فکر، ساری چیزیں لے کر نماز میں کھڑے ہوتے ہیں آ کر، اور نماز پڑھے، کبھی 2 رکعت پڑھا، کبھی 3 رکعت پڑھ لیا، کبھی 4 پڑھ لیا، کبھی 5 پڑھ لیا، معلوم بھی نہیں کتنے رکعتیں پڑھ رہے ہیں۔ ایک امام صاحب کے بارے میں آتا ہے، ایسے ہی بطور استہزاء لوگ بیان کرتے ہیں کہ ایک امام صاحب جو ہے نماز پڑھا رہے تھے، انہوں نے جو ہے 4 رکعت نمازیں پڑھائی اور مقتدیوں کو لگ رہا ہے کہ 3 رکعت پڑھائی ہے۔ اب مقتدی اصرار کر رہے ہیں کہ آپ نے 3 ہی پڑھائی ہے، امام صاحب کہتے ہیں کہ میں نے 4 پڑھائی ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اتنے سارے لوگ مقتدی ہیں، ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 3 پڑھائی ہے اور آپ اتنے یقین سے کیسا کہہ سکتے ہیں کہ میں نے 4 ہی پڑھائی ہے؟ تو امام صاحب نے کہا کہ میری 4 دکانیں ہیں، میں پہلی رکعت میں پہلی دکان کا حساب کتاب کرتا رہا، دوسرے میں دوسری کا حساب کتاب ہو گیا، تیسرے میں تیسری کا ہو گیا، چوتھی رکعت میں چوتھی دکان کا حساب و کتاب میں نے کر لیا، تو 4 دکانوں کا حساب و کتاب میرا مکمل ہوا، تو میں نے 4 رکعت ہی پڑھی ہے۔ تو نماز کے اندر یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے، نماز کے اندر خشوع و خضوع ہو۔ نماز ایک بہت بڑی عبادت ہے، یہ معمولی عبادت نہیں ہے، اور نماز ایسی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب تک یہ نماز کا معاملہ کلیئر نہیں ہوگا انسان آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ پیچھے اس کے ساری چیزیں ہوں گی، اس کے روزے پورے ہوں گے، حج پورا کیا ہوا ہوگا، عمرے ہوں گے، صدقات ہوں گے، زکوٰۃ ہوں گے، ساری چیزیں ہوں گی، نماز میں اٹک گیا تو ساری چیزیں اٹک جائیں گی۔ تو یہ نماز ایک بہت بڑی عبادت ہے، اسی لیے نماز کی اصلاح کریں، نماز کے اندر جو کمی ہے، جو خامیاں ہیں، اس کو دور کرنے کی ہم فکر کریں۔ اسی طرح چھٹی چیز نماز کے اندر اس کے آداب میں سے ہے مواظبت کا پایا جانا، یعنی پابندی کے ساتھ التزام کرنا۔ ایسا نہیں کہ آج میں نے پوری نمازیں پڑھ لی 5 کے پاس، اس کے بعد 2 دن تک بے فکری ہے، 2 دن تک نماز نہیں پڑھوں گا، پھر تیسرے دن آؤں گا نماز 1 دن پوری پڑھ لوں گا، پھر اس کے بعد 2-3 دن نماز سے غفلت، یہ بھی نماز فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ نماز کے اندر پابندی کا ہونا، التزام کے ساتھ اس کو اختیار کرنا یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ہر مسلمان بالغ عاقل پر نماز فرض ہے۔ اگر آدمی بیٹھ کے نہیں، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھنا ہے۔ جہاں تک دوسری عبادات کا مسئلہ ہے، اللہ نے رخصت دیا ہے، آپ بیمار ہیں روزہ مت رکھیے، آپ کے لیے چھوٹ ہے، آپ مسافر ہیں روزہ مت رکھیے، آپ کے لیے اجازت ہے، بعد میں اس کو پورا کر لیجئے، بعد میں بھی نہیں کر سکتے، کمزوری ہے، جسمانی ایسی بیماری ہے کہ بیماری ختم نہیں ہوتی ہے، تو اللہ نے وہ بھی معاف کر دیا ہے، آپ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، آپ کے روزے کے بدلے ادا ہو جائے گا۔ لیکن جہاں تک نماز کی بات آئی، اللہ کے نبی نے اتنی تاکید فرمائی، اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھنا ہے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھنا ہے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھنا ہے، لیکن نماز پڑھنا ہے۔ جب تک عقل ہے، جب تک ہوش حواس باقی ہیں، تب تک نماز کا پڑھنا ضروری ہے۔ ہاں عقل چلے گئی، آدمی آخری اسٹیج پر ہے، اسے معلوم نہیں کہ کیا عمل کیا جائے، کیسے کیا جائے، ساری چیزیں ختم ہو گئی، تب اس کی نماز معاف ہے۔ یعنی آدمی کی عقل، اس کے ہوش ختم ہونے کے بعد اس پر نماز معاف ہے۔ جب تک عقل ہے، سمجھ ہے، اس وقت تک نماز کا پڑھنا ضروری ہے۔ تو نماز کے اندر پابندی کا پایا جانا یہ چھٹی شرط ہے اور چھٹا آداب ہے۔ اور 7واں جو شرط ہے، اصل میں یہ شرط بنیادی ہے، یہ چھٹے اگر 6 شرائط بھی موجود نہ ہو تب بھی اللہ تعالیٰ کے پاس گنجائش ہے، اللہ معاف کر سکتا ہے، کیونکہ یہ معاملات حقوق اللہ میں سے آتے ہیں۔ نماز کا پڑھنا اللہ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ بعض ایسے بے نمازی بھی اللہ کے بارگاہ میں لائے جائیں گے جن کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، یہ اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں، اللہ چاہے تو معاف کرے، چاہے تو پکڑ لے لے۔ لیکن یہ جو 7ویں شرط ہے، اس کا پایا جانا بہت ہی ضروری ہے، اور وہ ہے حلال رزق کا اختیار کرنا۔ حرام روزی کسی کے پاس ہے تو اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوگی، اگرچہ کہ اس کی نماز کے اندر یہ تمام شرائط موجود ہیں، اخلاص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، جسمانی طہارت بھی ہے، قلب کی طہارت بھی ہے، اور جماعت کے ساتھ اس کے اوقات میں نماز کی پابندی کرتا ہے، نماز کے جو ارکان ہیں مکمل طور پہ ادا بھی کرتا ہے، نماز میں خشوع و خضوع بھی اختیار کرتا ہے، اور پابندی کے ساتھ نماز کو اہتمام کرتا ہے۔ یہ 6 باتیں موجود ہیں، لیکن روزی جو ہے حلال کی نہیں ہے تو یہ تمام شرائط بیکار ہیں، اس کی نماز قبول نہیں کی جائے گی۔ تو یہ ساری 7 شرائط، 7 آداب نماز کے ہیں، اگر ان آداب کے ساتھ نماز پڑھی جائے گی تو اللہ کا یہ فرمان صادق آئے گا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ رب العالمین جو ہے نماز کے ذریعے
بے حیائی کو، فحاشی کو اور منکرات کو روک دیتا ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑا ہے، اللہ کا نام بہت بڑا ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، تم لوگ جو بھی کام کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس بات کو اچھی طرح سے جانتا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے 21ویں پارے میں ارشاد فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ، روئے زمین پر جتنے جاندار ہیں، چاہے انسانوں میں سے ہوں، جنات ہوں، شیاطین ہوں، چرندے ہوں، پرندے ہوں، جانور ہوں، چوپائے ہوں، زمین کے اندر رہنے والے مچھلیوں میں جو ہے پانی میں رہنے والے مچھلیاں ہوں، ہوا میں اڑنے والے پرندے ہوں، ان تمام کا اللہ نے ذکر فرمایا اور کہا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ، جتنے بھی چوپائے، جتنے بھی جاندار ہیں، ان تمام کی روزیاں اللہ کے ذمے ہیں، اور ان میں سے کوئی مخلوق بھی اپنی روزی کو اپنی پیٹھ پہ لے کر نہیں پھرتا ہے۔ لا تحمل رزقها، کوئی جاندار بھی، آپ کسی کو بھی دیکھ لیں، کوئی بھی جاندار اپنی روزی کو اپنے پیٹھ پر لے کے نہیں پھرتا ہے۔ پرندے صبح صبح اٹھتے ہیں، صبح کے اوقات میں پرندے اپنے گھونسلوں سے نکل جاتے ہیں، روزی کی تلاش میں نکل جاتے ہیں، اور جب شام میں آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ مکمل سیراب کر کے بھیجتا ہے۔ ایسا ہی معاملہ تمام جانوروں کا ہے، جتنے جانور صبح صبح اپنے گھروں سے نکل جاتے ہیں اللہ ان کو شام تک کھلا پلا کے بھیجتا ہے، اور یہی معاملہ انسانوں کا بھی ہے۔ اللہ کے نبی اسلام نے ارشاد فرمایا اگر آپ لوگوں کے دل، انسانوں کے دل اگر اللہ تعالیٰ جو ہے پرندوں کی طرح ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان کو ایسے ہی کھلائے گا پلائے گا جیسے پرندوں کو اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ ان کے پاس کیا اناج ہوتا ہے؟ پرندوں کے گھونسلوں میں اناج نہیں ہوتا۔ وہ لوگ جو ہیں چاولوں کے بوریاں، گیہوں کے بوریاں یا جوار کے بوریاں رکھ کے نہیں بیٹھتے، بلکہ روزانہ صبح نکل جاتے ہیں، روزی تلاش کرتے ہیں، اللہ ان کو کھلاتا ہے اور کھا پی کے واپس آ جاتے ہیں۔ تو ایسا دل مسلمانوں کا اور ایمان والوں کا ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے واضح کر دیا اور کہا کہ روئے زمین پر کوئی بھی جاندار اپنی روزی کو پیٹھ پر لے کے نہیں پھرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو کھلاتا ہے اور تم کو بھی کھلائے گا۔ اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ تعالیٰ ان کو بھی کھلا رہا ہے اور تم کو بھی کھلائے گا۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا سورہ عنکبوت کے آخر میں کہ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، جب شرک کرنے والے لوگ، کافر لوگ کشتیوں میں سوار کرتے ہوتے ہیں اور سمندروں میں راستے طے کرتے ہیں، تو وہ لوگ کشتیوں میں جو ہے جب سمندروں میں طوفان آ جاتا ہے اور ان کے جہاز، ان کے کشتیاں ڈگمگا جاتے ہیں سمندر کے اندر، تو وہ خالص اللہ کو پکارتے ہیں۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، وہ خالص اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اپنے تمام معبودوں کو ایک طرف کر دیتے ہیں اور سمندروں میں اللہ تعالیٰ کو خالص طور پر یاد کرتے ہیں۔ فلما نجاهم الى البر، اللہ نے فرمایا کہ جب ان کو اللہ تعالیٰ کشتیوں سے نجات دے کر خشکی میں لے آتا ہے اذا هم یشرکون، یہ لوگ پھر سے جو ہے شرک کرنے والے بن جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں احادیث میں بات آتی ہے، حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو جہل کے بیٹے اکرمہ، یہ باپ بیٹے یہ پورا گھرانہ ایسا تھا جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیفیں دی، بہت زیادہ۔ پوری مکہ کی زندگی میں سب سے زیادہ تکلیف دینے والا گھرانہ یہی تھا، ابو جہل کا، ابو لہب کا اور ان کی اولاد کا۔ اکرمہ جو صحابی بعد میں بنے، یہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، انہوں نے باقاعدہ 2 لونڈیاں خریدی تھی، انہوں نے 2 لونڈیوں کو خرید لیا تھا۔ ان کا کام کیا تھا لونڈیوں کا؟ ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی بیان کرنا، جب کبھی آپ گلیوں میں گزرے برائی بیان کرنا، جب کبھی آپ محفل میں بیٹھے ان کے سامنے آنا، اشعار پڑھنا نبی علیہ السلام کی برائی میں۔ باقاعدہ اکرمہ نے 2 لونڈیوں کو رکھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے برائی بیان کرنے کے لیے۔ جب فتح مکہ کا موقع پیش آیا، فتح مکہ ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان عام کر دیا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج جتنے بھی لوگ شرک کرنے والے، ہم کو ستانے والے، ایمان والوں کو تکلیف دینے والے تھے، سب کو میں نے معاف کر دیا، سوائے 4 مردوں کے اور 4 عورتوں کے۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ 4 مرد اور 4 عورتوں کو معاف نہیں کیا جائے گا، اگر یہ لوگ کعبۃ اللہ کے اندر بھی جا کے چھپ جائیں ان کو قتل کر دو، کعبے کے خلاف نہیں پکڑے جائیں وہاں پر بھی ان کو مار دو۔ انہی 4 مردوں میں اکرمہ کا بھی نام تھا۔ اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا تھا کہ اکرمہ اور اس کے ساتھ باقی کے جو 3 ساتھیاں تھے، یہ لوگ جہاں کہیں بھی ملیں انہیں فوری قتل کر دیا جائے، یہ اللہ کے نبی کا اعلان تھا۔
اکرمہ فرماتے ہیں کہ اس اعلان کے بعد میں مکہ سے بھاگ گیا۔ مکہ سے جب بھاگ گیا تو جانے کے بعد ساحل پر پہنچا اور وہاں پر دیکھا کہ کشتی تیار ہے۔ میں نے فوری غنیمت سمجھا اور اس کشتی میں جا کے سوار ہو گیا تاکہ کہیں بھی چلے جاؤں، اس علاقے سے تو بھاگ جاؤں۔ لہذا وہاں پر سوار ہوا تو دیکھا کہ جب کشتی جو ہے آگے بڑھنے لگی، سمندر میں طوفان آ گیا، کشتی ڈگمگانے لگی، تو کشتی کے لوگ خالص اللہ کو پکار رہے ہیں۔ اللہ نے یہاں پہ فرمایا کہ جب کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو وہ لوگ خالص اللہ کو پکارتے ہیں۔ تو اکرمہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں جب بات آئی کہ جب کشتیوں میں بچانے والا، سمندر میں بچانے والا اللہ تعالیٰ ہے تو پھر خشکی میں بچانے والا کون ہے؟ پھر زمین پہ بچانے والی ذات کس کی ہے؟ تب میرے دل میں ایمان بیٹھا اور میں نے یہ قسم کھائی، اگر اللہ تعالیٰ آج مجھے اس کشتی میں نجات دے دے گا، کشتی کنارے پر لگ جائے گی اور بغیر کسی نقصان کے، بغیر کسی ڈوبے کے میں زندہ بچ جاؤں گا، تو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جاؤں گا اور ایمان قبول کر لوں گا۔ ان کو اللہ نے نجات عطا فرمائی، وہ بعد میں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئے اور ایمان قبول کر لیا۔ اکرمہ بن ابی جہل۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ کافروں کا، مشرکوں کا معمول یہی تھا کہ جب کبھی مصیبت آتی اللہ کو پکارتے، مصیبت ٹل جاتی تو نافرمانیوں میں لگ جایا کرتے تھے۔ اس کے بعد سورہ روم کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ روم کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے زمانے میں پائی جانے والی 2 سپر پاور طاقتوں کا ذکر فرمایا۔ آج کے زمانے میں سپر پاور کس کو کہتے ہیں؟ ہم امریکہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امریکہ سپر پاور ہے۔ اس زمانے میں یہی معاملہ روم کا اور ایران کا تھا۔ ایران کو جو ہے فارس کہا جاتا ہے۔ تو ایران اور روم یہ دونوں اللہ کے نبی کے زمانے میں سپر پاور طاقتیں تھیں، بہت زیادہ پاورفل تھے یہ لوگ۔ اور جو ایران کے لوگ تھے وہ جو ہے یہودی تھے یا مشرک تھے، شرک کرنے والے لوگ تھے، اور مشرکین مکہ سے ان کا دوستانہ تھا۔ اور یہ روم کے جو لوگ تھے یہ عیسائی تھے، ان کی محبت، ان کی ہمدردی ایمان والوں کے ساتھ تھی۔ تو اللہ نے ذکر فرمایا الف لام میم غلبت الروم، وہ روم جو ہے ایران والوں کے ہاتھ میں مغلوب ہو گیا، یعنی ایران کے لوگ، فارس کے لوگ آ کر وہاں پر قبضہ کر لیے اور سارے کے سارے روم کے جو لوگ تھے وہ لوگ مغلوب ہو گئے، یعنی ہار گئے۔ تو اللہ نے یہاں پہ ذکر کیا جیسے ہی وہ لوگ ہار گئے، مشرکین مکہ خوش ہونے لگے اور مسلمانوں کو بڑا دکھ ہوا۔ ہمارے دوست جو ہیں، ہمارے قریبی لوگ، ہمارے ہمدرد جو تھے وہ لوگ ہار گئے ہیں، اور مشرکین مکہ اس میں خوشی منا رہے تھے۔ اور یہ سارے معاملات ہجرت سے پہلے کے ہیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مکہ میں ہی موجود تھے، اس وقت کے حالات ہیں۔ جب روم ہار گیا تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی اور فرمایا فی بضع سنین، یہ جو ہار ہے روم والوں کی یہ چند دنوں کے لیے ہے، اس کے بعد دوبارہ روم غالب آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو تسلی دی۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے ابو جہل کے پاس گئے اور اس سے جو ہے شرط لگا لی اور کہا کہ اب میں اعتماد سے اس بات کی شرط لگاتا ہوں کہ ان قریب روم کے لوگ جو ہے فتح پا جائیں گے۔ ابو جہل نے کہا کہ ٹھیک ہے، کتنے سال کی شرط لگائیں گے؟ فی بضع سنین اللہ نے یہاں پہ فرمایا، اور بضع کے جو معنی ہوتے ہیں وہ 7 سال کے سے لے کر 10 سال کے درمیان کے وقفے کو کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ 5 سال کی شرط میں تم سے لگاتا ہوں، اگر 5 سال میں یہ لوگ اگر روم والے جیت گئے تو ہم تم کو جو ہے ہدیہ دینا، تحفے دینا یا پیسے دے دینا، اگر نہیں ہوا ایسا تو ہم تم کو واپس دے دیں گے۔ یہ شرط لگائی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر تم نے مدت کو بڑھا کیوں نہیں دیا؟ یہ 5 سال بہت کم ہے، تم زیادہ بڑھا کراؤ۔ لہذا اس کے بعد 7 سال کی جو ہے انہوں نے شرط لگائی کہ 7 سال کے اندر روم دوبارہ غلبے میں آ جائے گا، روم جو ہے ایران والوں پر بھاری پڑے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو فتح سے ہمکنار کرے گا۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کیا، آپ نے ہجرت کے بعد جو جنگ ہوئی، جنگ بدر سن 2 ہجری میں، ادھر مسلمانوں نے کافروں کو ہرایا، ادھر روم والوں نے ایرانیوں کو ہرا دیا، یعنی ایک ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو فتح سے ہمکنار کیا۔ ادھر مسلمان بھی جنگ بدر جیت گئے اور ادھر روم والے بھی ان کی جو جنگ تھی ایران والوں کے ساتھ، انہوں نے فتح حاصل کر لی اور وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر روم والوں کا قصہ بیان کیا اور کہا کہ یہ لوگ جو ہے ان قریب غالب آنے والے ہیں، اور جس کی وجہ سے ایمان والے لوگ خوش ہو گئے۔ یفرح المؤمنین، جب اللہ نے اعلان کیا کہ روم والے غالب آ جائیں گے تو اس خوشی سے جو ہے روم والے خوش ہو گئے۔
ایمان والے بھی خوش ہو گئے۔ اور حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کی جو علامات ہیں ان میں سے 5 علامات حاضر ہو چکی ہیں، 5 علامتیں ظاہر ہو چکی ہیں۔ پہلی علامت کیا ہے؟ الدخان، دھوئیں کا آنا۔ یہ کب ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے، جب مشرکین مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ کرام پر بہت زیادہ ظلم کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا دی اور کہا اے اللہ ان مکہ والوں پر ایسی قحط سالی کو نازل فرما جیسا کہ قحط یوسف علیہ السلام کے زمانے میں نازل ہوا تھا، یعنی کھانے کے لیے محتاجی ہو، پینے کے لیے محتاجی ہو، ایسا ان پہ عذاب نازل فرما۔ جب آپ نے بد دعا دی، ظاہر بات ہے اللہ کے نبی کی بد دعا خالی نہیں جاتی، اس کا اثر شروع ہو گیا۔ مکہ والے بھوک کے لیے، پیاس کے لیے تڑپ رہے تھے، ان کا عالم اتنا برا ہو گیا تھا۔ احادیث میں بات ملتی ہے کہ جب ان میں سے کوئی آدمی آسمان کی طرف دیکھتا تو بھوک کی وجہ سے اسے آسمان میں دھواں نظر آتا تھا، یعنی آنکھوں پہ اندھیری چھا رہی تھی دھوئیں کی وجہ سے، یعنی دھواں دکھ رہا تھا جبکہ دھواں موجود تھا ہی نہیں۔ اتنا برا حال ہو گیا تھا، یہاں تک کہ وہ لوگ مرے ہوئے جانور کھانے پر مجبور ہو گئے، مردار کھا رہے تھے، پتے کھا رہے تھے، چمڑے کھا رہے تھے، اتنا برا ان پہ اللہ رب العالمین کا عذاب آ گیا تھا۔ ایسے عالم میں ابو جہل یا ابو سفیان، ان دونوں میں سے کوئی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئے اور درخواست کرنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تجھے اللہ نے جو ہے رحم و کرم کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، تو لوگوں پہ رحم کرنے والا ہے، صلہ رحمی کرنا تیری دعوت ہے، کیا تو اپنی قوم کے لوگوں کو ایسا مرنے کے لیے چھوڑ دے گا؟ تیری اپنی قوم ہی مر رہی ہے بھوک کی وجہ سے، اللہ سے دعا کر اللہ عذاب کو ٹال دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کو ہٹا دیا، پھر بعد میں ان کے حالات اللہ نے بہتر بنا دیے۔ تو وہ پہلی علامت تھی قیامت کی، جو دھواں نظر آیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا دوسری علامت چاند کا ٹکڑے ہونا، انشق القمر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلی کے اشارے سے جو چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا، یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت تھی، یہ دوسری علامت پوری ہو گئی۔ اس کے بعد تیسری علامت جو ہوئی روم کا غالب آنا، یہ جو اللہ نے یہاں پر سورہ روم ذکر فرمایا، روم والوں کا مغلوب ہونا یا روم والوں کا غالب آ جانا، یہ بھی قیامت کی علامات میں سے ایک علامت تھی جو کہ وہ بھی پوری ہو چکی ہے۔ اس کے بعد چوتھی علامت البطشہ، بطشہ کے معنی ہوتے ہیں اللہ کی پکڑ۔ اللہ رب العالمین نے جنگ بدر میں جو کافروں کی گرفت کی، کافروں کو پکڑا گیا، ان کو مارا گیا، وہ بطشہ ہے۔ اللہ نے جسے فرمایا یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، یہ بھی چوتھی علامت تھی علامت قیامت میں سے، یہ بھی مکمل ہو چکی۔ اس کے بعد چوتھی علامت تھی، پانچویں علامت تھی اللزام، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فسوف یکون لزاما، اور یہ لزامہ کیا ہے؟ جنگ بدر کے جو قیدیوں کو گرفتار کیا گیا اور اس کے اندر جنگ کے اندر جو لوگوں کو قتل کیا گیا، کافروں کے لوگوں کو مارا گیا، قتل کیا گیا، یہ اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا اور یہ بھی علامت مکمل ہو چکی۔ تو قیامت کے علامات کے اندر یہ علامتیں بھی موجود تھیں، دھوئیں کا آنا، چاند کے ٹکڑے ہو جانا، روم کا غلبہ پا جانا اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا آنا، اور جنگ بدر میں جیسے مشرکین کو مارا گیا، مشرکین کا قتل کیا جانا، یہ بھی قیامت کی علامت تھی۔ یہ 5 علامتیں مکمل ہو چکی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس بات کا ذکر فرمایا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین پر ہو یا سمندر میں ہو، جب کبھی کوئی فساد برپا ہوتا ہے، چاہے روئے زمین پر ہو چاہے سمندروں میں ہو، جب کبھی کوئی فساد یا کوئی بگاڑ، کوئی خرابی آتی ہے تو وہ انسانوں کے کمائی کی وجہ سے آتی ہے۔ جو بھی حالات پیدا ہوتے ہیں، ایسا کبھی مت کہیے کہ فلاں جگہ مسلمان مظلوم ہیں، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے۔ اللہ کا اعلان ہے جب کبھی زمین میں فساد آتا ہے تو انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے آتا ہے۔ ہمارا ایمان اگر مضبوط ہے، ہمارا یقین اللہ کے ذات پہ مضبوط ہے، تو دنیا کی ساری قوتیں مل کے ہمارا نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اگر ہمارا ایمان ہی کمزور ہے تو پھر معمولی بچہ بھی ہم کو ڈرا جاتا ہے۔ ایمان کی بات ہے، ہمارے عمل کی بات ہے، یقین کی بات ہے، اللہ پہ توکل کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنگ بدر کے جو حالات بار بار پیش کیے جاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا قصے سنانا ہے؟ کیا کہانیاں سنانا ہے؟ جو واقعات کو بارہا دہرایا جاتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کے پاس اس طرح کا ایمان تھا،
ان کے پاس تلوار نہیں تھی، ان کے پاس بندوقیں نہیں تھی، ان کے پاس ہتھیار نہیں تھا، ان کے پاس تیر کمان نہیں تھا کہ کافروں کو اس کے ذریعے حملہ کیا گیا اور شکست دے دیا گیا۔ ان کے پاس اگر تھا رب کے ذات پر اعتماد تھا، اللہ پہ کامل یقین تھا، اللہ کے ذات پہ کامل توکل تھا۔ اگر کسی کے پاس اللہ کے ذات پہ کامل یقین آ جائے، دنیا کی ساری طاقتیں ہمارا کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ یہ یقین پیدا کرے، یہ یقین ہر مسلمان کے ذہن میں ہونا چاہیے، چاہے مرد ہو، چاہے خواتین ہو، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، ہر ایک کے ذہن میں، ہر ایک کے دماغ میں یہ یقین پیدا ہو جائے کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اپنے اعمال کی اصلاح کرے۔ ہمارے اعمال کی وجہ سے ایسا نہ ہو ہمارے اعمال میں برائیاں پائی جائیں، اللہ کی نافرمانیاں پائی جائیں۔ جب روئے زمین پر جہاں اللہ کی نافرمانیاں زیادہ ہو جاتی ہیں، اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس بات کو واضح کیا کہ زمین پر ہو چاہے سمندر میں ہو، جو کچھ بھی فساد برپا ہوتا ہے وہ انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی ان کے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس لیے لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ تم نے جو عمل کیا ہے اس کا مزہ چکھو اور تم سب کو جو ہے ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جب قیامت قائم ہو جائے گی، قیامت کا جب میدان ہوگا، یقسم المجرمین ما لبثوا غیر ساعۃ، مجرم لوگ اللہ کے دربار میں قسمیں کھائیں گے۔ مجرموں کے اندر سارے لوگ شامل ہیں، اس میں کافر بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، تمام قسم کے مجرم لوگ اس کے اندر شامل ہیں۔ اللہ کے دربار میں قسم کھائیں گے، کیا قسم کھائیں گے؟ ما لبثوا غیر ساعۃ، اے اللہ دنیا میں ہم جو ہے بس کچھ ہی دن رہ کے آئے ہیں، ہمیں زیادہ مہلت نہیں ملی نیک عمل کرنے کے لیے، ہم کچھ گھنٹے وہاں پر رہ کے آئے ہیں۔ لبثوا ساعۃ، ساعۃ کے معنی ہوتے ہیں بس چند گھنٹے، یا اگر دیکھا جائے تو 1 یا 2 دن ہم دنیا میں رہ کر آئے۔ یہ مجرم لوگوں کا وہاں پر دعویٰ ہوگا۔ لیکن کیا یہ دعویٰ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نجات ملے گی؟ کسی کو نجات نہیں ملنے والی ہے۔ اللہ نے مہلت دے دی، انسانوں کو مواقع دیے، ایمان والوں کے سامنے ایمان کی باتیں آ گئی، غیروں کے سامنے قرآن کی باتیں پیش کر دی گئی، انسانوں کے سامنے اللہ کی دعوت کو پیش کر دیا گیا، انبیاؤں کی باتوں کو سنا دیا گیا۔ اب وہاں پر آنے کے بعد اگر کوئی کہتا ہے کہ میں دنیا میں مختصر وقت کے لیے رہا، مجھے عمل کرنے کا موقع نہیں ملا، مجھے کچھ اور مہلت چاہیے تھی، تو یہ ساری باتیں بولنا کرنا وہاں پر کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اس کے بعد سورہ لقمان کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا سورہ لقمان کے اندر کہ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ جو کتاب کی آیتیں ہیں یہ حکمت والی آیتیں ہیں، ہدی و رحمت للمحسنین، یہ آیتیں ہدایت بھی ہیں اور رحمت بھی ہیں احسان کرنے والوں کے لیے۔ احسان کیا ہے؟ ابھی جیسے کہ میں نے ابھی کچھ دیر پہلے بیان کیا احسان کی تعریف، وہ بھی احسان ہے کہ ہماری عبادتیں ایسی ہوں جیسا کہ ہم اس بات کو جانیں کہ اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں، ایسی ہماری عبادتیں ہوں، یا کم سے کم ہمارے ذہن میں یہ خیال ہو کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو دیکھ رہا ہے، یہ احسان ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ احسان یہ بھی ہے کہ کسی کے ساتھ اچھائی کا معاملہ برتا جائے۔ تو اللہ نے یہاں پر قرآن مجید کے تعلق سے فرمایا کہ قرآن مجید جو ہے ان لوگوں کے لیے ہدایت کا اور رحمت کا ذریعہ ہے جو دنیا کے اندر احسان کرنے والے ہیں۔ اس سورے میں لقمان حکیم کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ یہ لقمان جو ہے نہ نبی تھے نہ اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ نے بس ایک نیک انسان کو پیدا کیا تھا، یہ اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ نے ان کو جو ہے علم سے نوازا تھا، ان کے پاس حکمت تھی، یہ دانا شخص تھے، بڑے عقل مند تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف یہاں پہ بیان فرمائی ہے۔ ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ جس کے پاس وہ رہا کرتے تھے، ان کے آقا نے کہا کہ ایک بکری ذبح کرو اور اس بکری کے اندر سے 2 چیزیں میرے پاس ایسی لے کر آؤ جو سب سے زیادہ بہتر ہو۔ سارے بکری کے اعضاء میں اس کے گوشت ہے، پیر ہے، ران ہے، ہڈیاں ہیں، جو کچھ بھی ہے اندر باہر، پوری بکری کے اندر سب سے بہترین جو 2 چیزیں ہیں میرے پاس لے کر آؤ۔ ایک مرتبہ ایسا کہا، انہوں نے جواب میں بکری کے زبان کی لائے اور پیش کیا، زبان اور دل لا کر پیش کر دیا۔ اس کے بعد ان کے آقا نے دوسری مرتبہ کہا جاؤ، پھر دوبارہ جاؤ، اب کی بار جو ہے 2 سب سے زیادہ خراب چیزیں میرے پاس لا کر پیش کرو، بکری میں سے ہی سب سے زیادہ بری چیز جو بکری کے اندر ہے وہ لا کر میرے سامنے پیش کرو۔ یہ دوبارہ گئے
اور دوبارہ پھر سے زبان اور دل کو لا کر آقا کے سامنے پیش کر دیا۔ اس نے سوال کیا کہ کیا بات ہے، سب سے بہترین چیز لانے کے لیے کہا، تب بھی تم نے زبان اور دل کو پیش کیا، بری چیز لانے کے لیے کہا، تب بھی تم نے دو ہی چیزوں کو پیش کیا، زبان اور دل۔ تو انہوں نے جواب دیا، اصل میں یہی دو چیزیں ہیں جس پہ انسان کا دار و مدار ہے۔ انسان کی زبان اچھی ہے، دل اچھا ہے، تو وہ انسان ساری دنیا کے اندر حکومت کرے گا، سارے انسان اس کو چاہیں گے، سب اس کی محبت کرنے والے بن جائیں گے۔ اور انسان کا اگر دل خراب ہے، اس کی زبان خراب ہے، تو کوئی انسان اس سے محبت نہیں کرے گا، وہ سب کے لیے نفرت کا سبب بن جاتا ہے۔ تو یہ دل اور زبان دو چیزیں انسان کی کامیابی اور کامرانی کے لیے، انسان کی ناکامی اور نامرادی کے لیے ذمہ دار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر لقمان کے کئی باتوں کا ذکر کیا اور فرمایا، لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، کیا کہا؟ وَهُوَ يَعِظُهُ، اپنے بیٹے کے سامنے نصیحت کی اور کہا، یا بنیا لا تشرک باللہ ان شرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، کیونکہ شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے، یہ ظلم عظیم ہے شرک کرنا، اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں کسی اور کو شامل کرنا، اللہ کے اسماء و صفات میں کسی اور کو شامل کرنا، اللہ تعالیٰ جو چیزیں کر سکتا ہے یا اس کے اختیار میں ہے، ان اختیارات میں اللہ کے علاوہ دوسروں کو شامل سمجھنا، یہ تمام چیزیں شرک کے اندر شامل ہیں۔ تو سب سے پہلی وصیت اپنے بیٹے سے کیا کی؟ یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان شرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک جو ہے بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ دوسری وصیت کی، وصل الانسان بوالدیہ حملته امه وهنا على وهن، اللہ نے وصیت انسان کو کی یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ انسان کو وصیت کرتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کیا جائے، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان و سلوک کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری ماں نے تم کو 9 مہینہ اپنے پیٹ میں رکھا، اس کے بعد تم کو وہ 2 سال تک دودھ پلاتی رہی، وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، وہ 2 سال تک تم کو اپنا دودھ پلاتے رہی۔ اس لیے ماں باپ کی قدر کرنی چاہیے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی قدر کریں، ان کی خدمت کریں اور جنت حاصل کر لیں۔ جن کے ماں باپ نہیں ہیں ان کے تعلق سے دعائیں کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرتا جائے گا۔ تو ماں باپ کی خدمت کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی بندگی کے بعد سب سے پہلا جس بات کا حکم دیا انسانوں کو، اپنے ماں باپ کی تعلیم، ماں باپ کے اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا اپنی بندگی کے بعد۔ اللہ نے فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب اس بات کا حکم دیتا ہے، آپ کے رب نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ ماں باپ جب تک دنیا میں ہیں قدر نہیں کرتے، ماں باپ کی عزت نہیں کی جاتی، خدمت نہیں کی جاتی۔ ماں باپ بیمار ہیں، ہم بازاروں میں ہیں، ماں باپ بیمار ہیں، ہم عیش میں لگے ہوئے ہیں، ماں باپ بستر پہ پڑے ہوئے ہیں، ہم اپنے لائف میں زندگی گزار رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، اور جب یہی ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں، اب ان کے نام پہ فاتحہ خوانی، ان کے نام پہ قرآن بخشنا، ان کے نام پہ فلاں عمل کرنا، میرے باپ کے نام پہ مسجد میں یہ دے دو، میرے ماں کے نام پہ یہ دے دو، یہ ساری چیزیں بعد میں کچھ کام آنے والی نہیں ہیں۔ ماں باپ جس کے راضی ہو کے دنیا سے گئے وہی آدمی اللہ کی بارگاہ میں نجات پائے گا، اور جس کے ماں باپ دنیا سے ناراض ہو کے جائیں گے اللہ تعالیٰ ان سے کبھی راضی نہیں ہوگا۔ ہمارے اعمال، ہمارے سارے نیک کام اللہ کی بارگاہ میں کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے جب تک ہم اپنے ماں باپ کو ناراض کرتے رہیں گے۔ تو ماں باپ کی رضامندی اللہ کی رضامندی میں شامل ہے، اور ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی انسان مول لیتا ہے۔ تو اللہ نے یہاں وصیت فرمائی اور کہا، تمہاری ماں نے تم کو 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا ہے، اور ماں کی تکلیف وہی برداشت کر سکتی ہے اور وہی اس کو بیان کر سکتی ہے۔ اس کے بعد اپنی ماں جو ہے ہمیں 2 سال تک اپنا دودھ پلاتی ہے۔ دودھ اصل میں ہے کیا؟ انسان کا خون ہے۔ ماں اپنا خون اپنے بیٹے کو پلاتی ہے۔ ایسے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کرنا، ایسے ماں باپ کی قدر نہ کرنا، یہ سب سے ظالم انسان ہے، اور سب سے زیادہ بیوقوف ہیں، نادان لوگ ہیں وہ جو ان کے ماں باپ ہوتے ہوئے ان کی قدر نہ کریں، ان کی خدمت نہ کریں۔ پھر اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا، یہ ساری باتیں اللہ نے بیان فرما دی کہ ماں باپ کی قدر کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اور تمہاری ماں کے فلاں فلاں احسانات ہیں، یہ ساری اللہ نے باتیں واضح کر دی۔ اس کے ساتھ ہی اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ اصل میں پوائنٹ کی بات ہے، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، یہ بنیادی بات ہے، یہ توحید کی بات ہے۔ اگر تمہارے ماں باپ
یا دونوں میں سے کوئی ایک اگر تمہیں اللہ کے ساتھ شرک کرنے کی دعوت دیں، اگر تمہارے ماں باپ تمہیں ایسی بات کی طرف بلائیں جس کا تم کو علم نہیں ہے، اور تمہارے ماں باپ تمہیں شرک کی دعوت دیں، تو تم ان کی بات کو نہیں ماننا۔ شرک کی جہاں تک بات آئے، اللہ کی توحید میں خلل کی بات آئے، اللہ کی ربوبیت میں خلل اندازی کی بات آئے، اس کی صرف اسماء و صفات میں خلل ڈالنے کی بات آئے، تب ماں باپ کی بات کو بھی نہیں مانا جائے گا۔ اور یہ بات میں نے پہلے ہی بیان کی کہ ماں باپ کا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ ہی جوڑ لیا ہے۔ اپنی عبادت کے بعد اللہ نے ماں کا مرتبہ بیان کیا، باپ کا مرتبہ بیان کیا، اور ماں باپ سے بڑھ کے نہ کوئی عالم ہے، نہ کوئی مفتی ہے، نہ کوئی علامہ ہے، نہ کوئی امام ہے، نہ کوئی پیر ہے، نہ کوئی ولی ہے، نہ کوئی مرشد ہے۔ اور آج مسلمانوں کے عالم کیا ہے؟ ہمارے فلاں پیر نے ایسا کہا، فلاں مرشد نے ایسا کہا، فلاں بابا نے ایسا کہا، ہم اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ اللہ نے واضح کیا اتنا بڑا بڑھتا ماں باپ کا ہے، اگر وہ ماں باپ بھی تجھے شرک کی دعوت دے فلا تطعہما، ان کی اطاعت ہرگز مت کرنا۔ پھر آگے اللہ نے ساتھ ہی کیا فرما دیا؟ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، ہاں دنیاوی معاملات میں ان کی خدمت کرتے رہنا، دنیاوی سارے معاملات میں ان کی اطاعت کرنا، لیکن جہاں تیرے ماں باپ تجھے شرک کی دعوت دیں ان کی بات کو اختیار نہ کرنا اور ان کی بات کو نہ ماننا۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا، لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے بیٹے، روئے زمین میں تجھ سے کوئی بھی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، زمین میں تجھ سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ سرزد ہو جائے، اگر وہ گناہ تو نے زمین کے اندر جا کے کیا ہوا ہوگا، پہاڑوں میں جا کے کیا ہوا ہوگا، کسی پتھر کے نیچے چھپا ہوا ہوگا، آسمانوں میں کیا ہوا ہوگا، یاتی بہ اللہ، اللہ اس کو لے کر آئے گا۔ دنیا کی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں اللہ تعالیٰ موجود نہ ہو، اس کا علم موجود نہ ہو۔ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کے علم کے گھیرے میں ہے، اس کے احاطے میں ہے۔ اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے یہاں پہ واضح کیا اور کہا کہ لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے میرے بیٹے، جب کبھی تو زمین میں کوئی گناہ کرے گا تو گناہ کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگ لینا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ میں نے رات میں چھپ کے گناہ کیا، میں نے فلاں جگہ تنہائی میں گناہ کیا، میرے گناہ کو دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، دنیا میں کوئی نہیں دیکھے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی نگاہ تجھ پر ہے۔ اللہ قیامت کے دن اس گناہ کو تیرے سامنے پیش کرے گا، یاتی بہ اللہ، اللہ اس کو لے کر آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تعالیٰ باریک سے باریک چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر۔ لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے میرے بیٹے، نماز قائم کرتے رہو، نماز کی پابندی کرتے رہو، لوگوں کو بھلائی کی دعوت دیتے رہو، برائیوں سے روکتے رہو، اور واصبر علی ما اصابک، جب تجھے کوئی مصیبت آئے اس پہ صبر اختیار کر، جب کبھی کوئی پریشانی آئے، تکلیف آئے، بیماری آئے، جب کبھی کوئی رنج ہو جائے اس پہ صبر اختیار کرتے رہو۔ ان ذالک من عزم الامور، یہ جو ہے انسان کے لیے کامیابی کی بات ہے۔ پھر آگے فرمایا، ولا تصعر خدک للناس ولا تمشي في الارض مرحا، اے میرے بیٹے، جب لوگوں سے ملتے وقت اپنے گالوں کو پھلا کے نہ ملو، اپنے گالوں کو اونچا کر رہے ہیں، سامنے والا آ رہا ہے، ہاتھ ملا رہا ہے، ہمارے ہاتھ بڑے ہوئے ہیں، چہرہ کسی اور طرف ہے، تکبر کے ساتھ، دل میں گھمنڈ کے ساتھ، ارے یہ تو کمتر ہے، یہ غریب ہے، محتاج ہے، یہ میرے سے کیا مل رہا ہے، یہ انداز لوگوں کا نہیں ہونا چاہیے ملاقات کے وقت۔ اللہ نے واضح فرمایا کہ لوگوں سے ملاقات کے وقت گالوں کو پھلا پھلا کے نہ ملو، ولا تمشي في الارض مرحا، اور زمین میں اکڑ کے مت چلو، زمین میں چل رہے ہو تو اکڑ کے مت چلو، کیونکہ اللہ نے جگہ فرمایا کہ تم اکڑ کے چلنے سے نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ آسمان تک پہنچ سکتے ہو۔ پھر اکڑنے کا فائدہ کیا ہے؟ تمہیں پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، زمین میں چلانے والا اللہ تعالیٰ ہے، روزی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، پانی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ اگر پانی کو روک لے تو ساری دنیا کی طاقتیں مل کر ایک گھونٹ پانی نہیں لا سکتی ہے، یہ اللہ کی طاقت ہے۔ اللہ کی طاقت کے سامنے انسانوں کی کیا حیثیت ہے؟ تو پھر اکڑ کس بات کا، گھمنڈ کس بات کا، فخر کس بات کا؟ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے، ہم محتاج ہیں، مسکین ہیں، اور اس کے سامنے بالکل فقیر ہیں۔ تو اس بات کا خیال رکھیں کہ ولا تمشي في الارض مرحا، زمین نہ کر کے نہ چلو، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے تکبر کرنے والے کو اور شیخی بگاڑنے والے کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا
وہ آدمی جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ رائی کا دانہ کتنا ہوتا ہے؟ ایک معمولی رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کے دل میں تکبر ہوگا تو وہ جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو تکبر سے بچنے کی یہاں پر تعلیم دی گئی ہے۔ پھر آگے فرمایا، لقمان اپنے بیٹے سے کہا وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اے میرے بیٹے اپنی رفتار میں اعتدال رکھو، جب زمین پہ چلو تو رفتار میں اعتدال رکھو، میان روی اختیار کرو، ایسا نہیں کہ تم لوگوں سے بھاگ رہے ہو یا لوگوں سے کم چال چلو، بلکہ اعتدال کے ساتھ چلو اور جو ہے اپنی آوازوں کو نیچے رکھا کرو۔ جب کبھی لوگوں سے بات کرو اپنی آوازوں کو نیچے رکھ کے بات کرو۔ اللہ نے تمہاری آواز کو بلند کیا ہوا ہوگا، لیکن جب لوگوں سے ملاقات کرو آواز میں دھیمی اور رفتار ہونی چاہیے اور آہستہ سے لوگوں سے بات کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بدترین آواز گدھے کی آواز ہے، یعنی زور سے بات کرنا گویا کہ گدھے کے مماثل ہے، اللہ نے یہاں پر فرمایا۔ تو زور سے بات نہ کرو، کسی کے ساتھ بھی جو ہے بلند آواز کے ساتھ بات نہ کیا کرو۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ روئے زمین پر پائے جانے والے جتنے بھی درخت ہیں ان تمام درختوں کو جو ہے قلم بنا لیا جائے، اور روئے زمین پر پائے جانے والے جتنا سمندر ہے، جتنا پانی ہے، ان تمام سمندر کے پانی کو سیاہی بنا لو، انک بنا لو، اور یہی نہیں بلکہ فرمایا من بعد ہی سبعۃ ابحر، یہ سمندر دنیا کے اندر جو موجود ہیں ان کو بنا لو سیاہی، اس کے بعد بھی اور 7 سمندر اس میں ایڈ کر لو، جتنے دنیا میں درخت پائے جا رہے ہیں سب کو قلم بنا لو، پین بنا لو، اور سیاہی کے طور پر، انک کے طور پر سمندروں کے پانی کو استعمال کرو، یہ پانی ختم ہو جائے اور مزید 7 سمندروں کو ایڈ کر لو، تب بھی کیا ہوگا؟ ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، سمندروں کا پانی ختم ہو جائے گا، زمین پر پائے جانے والے سارے درخت سوکھ جائیں گے، تمہارے پاس پین ختم ہو جائیں گے، قلم سوکھ جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی تعریف ختم نہیں ہونے والی ہے۔ ما نفدت کلمات اللہ ان اللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ بہت زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے آخر میں فرمایا سورۃ لقمان کے اندر ان اللہ عنده علم الساعہ، 5 باتیں ایسی ہیں جن کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، دنیا میں اللہ کے علاوہ کسی کو بھی وہ 5 باتوں کا علم نہیں دیا گیا ہے، جتنے لوگ دعوے کرتے ہیں وہ سب جھوٹے دعوے ہیں، یہ 5 باتیں دنیا میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، سب سے پہلی بات قیامت کب آنے والی ہے، قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور زمین میں جو ہے انسان ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور روئے زمین پر بارش کب نازل کی جائے گی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آثار دیکھ کر، ابر دیکھ کر محکمے موسمیات کے لوگ جو ہے خبر دے دیتے ہیں کہ فلاں جگہ بارش ہو سکتی ہے، اندازہ ہوتا ہے، لیکن کہاں پر بارش ہوگی، کس انداز کی ہوگی، اس بارش سے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اسی طرح وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، انسان کل کیا کمانے والا ہے۔ آج ہمارے پاس پلاننگ ہے، ہم کل اٹھیں گے، فلاں کام کریں گے، فلاں کمائیں گے، وہاں جائیں گے، یہاں جائیں گے، ساری پلاننگ کر کے سو جاتے ہیں، لیکن رات میں اللہ تعالیٰ ہماری روح قبض کر لیتا ہے۔ انسان یہ نہیں جانتا کہ انسان کل کیا کمائے گا۔ اور آخری بات ہے وما تدری نفس بأي أرض تموت، انسان کی موت جو ہے کس زمین پر ہونے والی ہے، انسان کہاں پہ مرنے والا ہے، انسان میں سے کوئی اس بات کو نہیں جانتا۔ ایسی بے شمار مثالیں ہیں کہ دنیا میں ایسے بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، ہمارے پاس موجود ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، تھوڑی سی بیماری آ گئی، ان کی موت ان کو لے کر جو ہے ان کی موت وہاں لے چلی گئی، ہاسپٹل میں گئے، واپس آئے تو زندہ لاش بن کر آ گئے، یا پھر گئے واپس آئے تو ان کی موت ہی ان کو واپس لے کر آئی۔ ایسے بے شمار لوگ ہیں، اپنے گھروں میں جب تک ہیں موجود ہیں، اچھے ہیں، کہتے ہیں کہ ارے ہمارے ساتھ بیٹھا تھا، کھانا کھا رہا تھا، اچانک ان کا دوست آیا، ساتھ میں بلا کر لے کے چلے گیا، 15 منٹ میں خبر آئی کہ بچے کا انتقال ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، مر گیا۔ تو موت انسان کو اس مقام پر لے جاتی ہے جہاں اس کی موت لکھی ہوئی ہے۔ تو انسان کس زمین پر مرنے والا ہے دنیا میں کوئی نہیں جانتا۔ یہ 5 باتوں کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے۔ اس کے بعد سورہ السجدہ ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول کی حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جمعہ کے دن ہر جمعہ فجر کی نماز میں یہ سورہ سجدہ تلاوت کیا کرتے تھے، اور دوسرے رکعت میں سورہ انسان پڑھا کرتے تھے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ کہنے والے کہتے ہیں
کہ اَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، ہم زمین میں چلے جائیں گے، مر جائیں گے، ہماری ہڈیاں گل جائیں گی، سڑ جائیں گی، تو کیا اللہ دوبارہ ہم کو پیدا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس بات کا جواب دیا کہ جو ذات پہلی مرتبہ پیدا کر سکتی ہے اس کے لیے دوسری بار پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ تو اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کر سکتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے سورہ احزاب ہے۔ سورہ سجدے میں اور بھی کچھ باتیں تھیں لیکن وقت زیادہ ہو رہا ہے، میں ڈائریکٹ سورہ احزاب پر آتا ہوں۔ سورہ احزاب کے اصل معنی ہوتے ہیں گروہ کے، جماعت کے۔ ایک قسم کی جماعت اگر گروہ ہے اس کو سورہ احزاب کہا جاتا ہے۔ اور اللہ نے اس سورہ شریفہ کے اندر غزوہ خندق کا مختصر واقعہ بیان کیا ہے۔ غزوہ خندق ایسی غزوہ اور ایسی جنگ ہوئی تھی جس میں مشرکین مکہ کے ساتھ بنو قریظہ یہودیوں کا قبیلہ اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اور دو قبیلے، یہ چاروں قبیلے اس میں شامل ہو گئے تھے، اور مکہ کے اطراف میں رہنے والے سارے مشرکین جمع ہو گئے تھے۔ سارے مشرکین مکہ کے ساتھ دیگر مشرکین بھی اور یہودیوں کے تمام قبائل مشرکین کے ساتھ ہو گئے۔ ان کا ارادہ یہ تھا کہ اب اتنی قوت کے ساتھ حملہ کریں گے مدینے کے اوپر کہ مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے۔ اور اس جنگ کے اندر بے شمار اللہ تعالیٰ نے انعامات کا نزول فرمایا ہے۔ اس جنگ میں اللہ نے سب سے پہلے فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اتق اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ولا تطع الکافرین والمنافقین، کافروں اور منافقین کی بات کو نہ مانو۔ اللہ نے پہلے ہدایت عطا فرما دی۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے کسی انسان کے دل میں دو دل نہیں پیدا کیے، کسی بھی انسان کے جسم میں دو دل اللہ نے نہیں پیدا کیے ہیں۔ یہاں پر اللہ نے اس بات کو اس لیے بیان فرمایا کہ ایک منافق آدمی مدینے میں یہ کہا کرتا تھا کہ میرے پاس دو دل ہیں، ایک دل مسلمانوں کے ساتھ لگا ہوا رہتا ہے اور ایک دل جو ہے منافقین کے ساتھ لگا ہوا رہتا ہے۔ اللہ نے اس کا جواب دیا اور فرمایا کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے پیٹ میں دو دل نہیں پیدا کیے۔ ایمان اگر کسی کے دل میں ہے منافقت نہیں پائی جائے گی، اگر منافقت ہے تو ایمان نہیں پایا جائے گا، ایک ہی چیز وہاں پر رہنے والی ہے۔ پھر اللہ نے آگے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ زہار کرے، زہار کا مطلب کیا ہے؟ اپنی بیوی سے یہ کہنا کہ تمہاری پیٹھ جو ہے میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، تمہارا پیٹ میری ماں کی پیٹ کی طرح ہے۔ اگر ایسا کوئی کہتا ہے تو ایسا کہنے سے بیوی حرام ہو جاتی ہے۔ یہاں اللہ نے ذکر فرمایا کہ اور دوسری آیتوں میں بھی اس بات کا ذکر ہے، اگر کوئی آدمی ایسا کہتا اپنی بیوی سے کہ تمہاری پیٹھ میری ماں کی طرح ہے، تو جب تک اس کا کفارہ ادا نہ کرے بیوی حرام ہو جاتی ہے۔ اللہ نے یہاں پہ اس بات کا ذکر کیا کہ اگر بیوی کو ایسا کہنے سے تمہاری بیوی ماں نہیں بن جاتی، حرام ہو جاتی ہے، کفارہ دینے کے بعد تمہاری بیوی ہی رہے گی۔ اگر بیوی کو ایسا کوئی کہتا ہے تو وہ حقیقی ماں کی طرح نہیں ہو سکتی۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا ایسا ہی معاملہ اولاد کا بھی ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی بیٹے کو لے کر پال لے تو وہ جس بچے کو پال رہا ہے وہ بیٹا اس کا حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا۔ اپنے زبان سے آپ اس کو بیٹا کہہ لیں لیکن حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہو سکتا، اس کے مسائل الگ ہیں اور اس کی بات ہی الگ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس لیے یہاں پر بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا، تو لوگ کہا کرتے تھے ان کو زید ابن محمد، یعنی محمد کے بیٹے زید صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، تمہارے جو اصل باپ ہیں ان کی طرف ہی انسانوں کو منسوب کیا جائے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر اپنے باپ کے علاوہ کسی اور آدمی کی طرف اپنے باپ نام کو منسوب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا باپ فلاں نہیں فلاں ہے، تو وہ آدمی کافر ہے۔ اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی دوسرے آدمی کو باپ بنا لے اور اس کے اپنے نام کو اس کے ساتھ اگر جوڑ لیتا ہے تو گویا کہ وہ آدمی کافر ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ پھر اس کا اللہ رب العالمین نے جو ہے تفصیلی طور پر غزوہ خندق کا واقعہ بیان کیا۔ سن 5 ہجری کا واقعہ ہے، جب تمام مشرکین مکہ یہودیوں کے قبائل سب ایک ہو گئے اور انہوں نے یہ پلان کیا اب ہم مسلمانوں کو خاتمہ کر دیں گے، لہذا اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کو اس بات کی اطلاع فرما دی کہ ایسا ایسا معاملہ ہونے والا ہے، ایسی پلاننگ چل رہی ہے۔ آپ علیہ السلام نے مشورہ کیا، کیونکہ جو مدینے کی بستی تھی وہ کیسی تھی؟ مشرق کی جانب، مغرب کی جانب اور جو جنوب کا ایریا ہے، ساؤتھ کا ایریا، یہ تینوں علاقوں میں مدینے کے اندر سیفٹی تھی،
بڑے بڑے پہاڑ تھے، بڑے بڑے چٹانیں تھیں، وہاں سے حملہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ تین طرف سے مسلمان جو ہے محفوظ تھے۔ ایک حصہ تھا شمال کا، نارتھ سائڈ کا، جہاں سے کافروں کے آنے کا اندیشہ تھا۔ آپ علیہ السلام نے مشورہ کیا، صحابہ کی جمعیت کو بلایا اور مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، ایسے ایسے حالات ہیں، سارے لوگ مسلمانوں پہ حملہ کر رہے ہیں، ایسے معاملات میں جو ہے کیا قدم اٹھایا جائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایران کے رہنے والے تھے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کے رہنے والے، انہوں نے مشورہ دیا اور کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی ہمارے ساتھ ہمارے شہروں میں ایسے معاملات ہوتے، ہم جو ہے بڑے بڑے گڑھے کھود لیا کرتے تھے، جسے خندق کہا جاتا ہے، بڑے بڑے گڑھے کھود لیتے ہیں۔ آپ لوگ یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں، جیسے گولکنڈہ قلعہ ہے، گولکنڈے کے اطراف آپ دیکھیں، جو گولکنڈے کی دیوار ہے باہر کی، اس کے اطراف بڑے بڑے گڑھے کھودے ہوئے ہیں۔ اس زمانے میں ان گڑھوں میں پانی ہوا کرتا تھا، یعنی اس کو پلانگ کر کوئی بھی نہیں آ سکتا، نہ کوئی گھوڑا آگے پار کر سکتا، نہ اونٹ کے ذریعے وہاں سے آدمی آ سکتا، نہ انسان اس کو پار کر سکتا ہے۔ ایسے بڑے بڑے فصیلوں کے درمیان میں خندق اور گڑھے کھودے جاتے ہیں۔ ایسے بہت سارے ہمارے ملک کے اندر پائے جاتے ہیں۔ جہاں بھی آپ پرانے زمانے کے قلعے دیکھیں گے، اس کے اطراف میں آپ غور کریں، خندق ہوتی ہے، بڑے بڑے گڑھے کھودے جاتے ہیں۔ تو صحابہ نے فرمایا کہ ایسے گڑھے ہم کھود لیتے ہیں خندق کے، تاکہ کافروں کے ذریعے رکاوٹ پیدا ہو جائے۔ لہذا آپ حضرات السلام کو ان کا مشورہ بہت اچھا دکھا اور آپ نے مشورہ دیا کہ جو ہے جتنی فوج ہے، ٹوٹل فوج جو ہے 3000 کی تھی، مسلمانوں کی فوج مکمل 3000 کی تھی۔ آپ نے 10 لوگوں کو ڈیوائڈ کر دیا، 10 لوگ آنا خندق کھودنا پھر آرام کرنا، 10 لوگ آنا پھر خندق کا آگے کا حصہ کھودنا پھر آرام کرنا، ایسے آپ نے جو ہے مجموعی تعداد کو 10 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ سارے صحابہ آ رہے تھے، خندق کھود رہے تھے، اور ایسا موقع تھا کہ صحابہ کے پاس کھانے کے لیے محتاجی ہے، کسی کے پاس کھانا نہیں، کسی کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے۔ ایسے عالم میں جو ہے صحابہ کرام خندق کھود رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اے اللہ یہ زندگی جو ہے باقی رہنے والی نہیں ہے، اصل زندگی آخرت زندگی ہے۔ اللہم اغفر للمہاجرین والانصار، اے اللہ تو مہاجروں کی اور انصار کی مغفرت فرما۔ آپ ان لوگوں کے بارے میں دعائیں کرتے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ صحابہ کرام خندقیں کھود رہے ہیں، مسلسل خندق کھودنے کا کام چل رہا ہے۔ اس کے بعد ایک صحابی آتے ہیں، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں اور اپنا دامن اٹھا کے کہتے ہیں کہ رسول اللہ دیکھیے میرے پیٹ کا حال کیا ہے، میں نے اپنے پیٹ پہ ایک پتھر باندھ لیا ہے بھوک کی وجہ سے۔ آپ نے صحابی کی بات کو سنا اور اپنے دامن کو اٹھا کے بتایا کہ تم نے ایک باندھا ہے، میرے پاس دو پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ جب یہ معاملہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ بھوکے ہیں، تو آپ جو ہے اپنے گھر میں گئے، اپنی بیوی سے کہا کہ کچھ کھانے کے لیے ہے۔ بیوی نے کہا کہ ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے اور بمشکل 2 کلو یا 2.5 کلو کا آٹا ہے، 2-2.5 کلو کا آٹا ہے اور ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے۔ میں آپ جو ہے جاؤ اللہ کے نبی سے کہو کہ آپ اور آپ کے ساتھ جو ہے 10-12 جو قریبی لوگ ہیں آئے، ہمارے پاس کھانا کھا کر چلے جائیں۔ لہذا اور اس صحابی نے اپنی بیوی سے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اپنا کام کرتے رہو، آٹا گوندھ کے تیار رکھو اور سالن بنا کے تیار رکھو، میں جاتا ہوں نبی کو بلا کے آتا ہوں۔ جیسا ہی وہ صحابی نبی کی بارگاہ میں آئے اور کہا یا رسول اللہ آپ کے لیے اور آپ کے ساتھ 10-12 لوگوں کی ہمارے گھر میں دعوت ہے۔ آپ نے یہ اعلان سنا، آپ نے اعلان عام کر دیا، 3000 سے زائد فوج ہے، اس میں سے 1000 لوگوں کے درمیان میں آپ نے اعلان کر دیا کہ اے لوگوں خوش ہو جاؤ، ہم سب کے لیے جابر کے پاس دعوت ہے کھانے کی۔ اب یہ صحابی پریشان ہو گئے، میرے گھر میں 10-12 لوگوں کا کھانا موجود ہے اور آپ علیہ السلام نے 1000 لوگوں کو دعوت پہ بلا لیا ہے، کیا ہوگا عالم؟ اب گھر میں بھاگے آئے، بیوی سے کہنے لگے ایسا معاملہ ہوا ہے، میں نے تو آپ سے خاموشی کے ساتھ کہا تھا، آپ نے پوری فوج میں اعلان کر دیا ہے اور پوری فوج ہمارے گھر میں کھانے کے لیے آنے والی ہے۔ بیوی نے کہا آپ فکر مت کریے، ہم جو ہیں نبی کو بلا رہے تھے، اب باقی کے جو لوگ ہیں وہ نبی کے مہمان ہیں، نبی جانے ان کا اللہ جانے، آپ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ انتظام کرے گا۔ آپ علیہ السلام گھر میں آئے، آنے کے بعد ان کی بیوی کے پاس گئے اور فرمایا کہ آٹا لے کر آؤ۔ آٹے میں آپ نے اپنا لعاب دہن داخل فرمایا،
اپنے آپ نے اپنا تھوک داخل کیا اور جو سالن کی ہنڈیاں تھی اس ہنڈی میں آپ نے اپنا تھوک داخل فرمایا اور بیوی سے ان کی بیوی سے کہا کہ اے میرے صحابیہ تم جو ہے روٹیاں بناتی جاؤ اور سالن کو جو نکالنا اس کا ڈھکن ہٹانا نہیں بلکہ اس کا ڈھکن ویسے ہی ڈھانپ کر سالن نکالتے رہنا اور تقسیم کرتے رہنا، یہاں تک کہ ساری کی ساری فوج نے کھانا کھا لیا، مکمل 1000 کا لشکر کھانا کھا کے مکمل سیراب ہو گئے۔ ایسا نہیں کہ آدھی روٹی ایک روٹی کھایا، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ پورا مکمل پیٹ بھر کے انہوں نے کھانا کھایا اور بھی جتنا سالن تھا ویسے ہی باقی بچا ہوا ہے، جو روٹیوں کا آٹا تھا ویسے ہی باقی رہا۔ یہ ایک معجزہ اس جنگ کے عالم میں پیش آیا۔ اس کے علاوہ ایک اور معجزہ پیش آیا کہ صحابہ کرام خندق کھود رہے ہیں، گڑھے کھود رہے ہیں، اچانک ایک بہت بڑی چٹان آ گئی، ایسی چٹان آ گئی کہ کسی صحابی سے چٹان پھوٹنے کو نہیں ہے۔ صحابہ کرام تھک گئے، اس چٹان کو مار مار کے، چٹان پھوٹ رہی نہیں ہے، بالکل مضبوطی کے ساتھ چٹان آ گئی ہے۔ اب صحابہ کرام نبی کی بارگاہ میں آئے اور کہا رسول اللہ ایسا ایسا معاملہ ہے کہ چٹان بہت زیادہ سخت آ چکی ہے، ہم نے لاکھ کوششیں کی، وہ چٹان پھوٹنے کو نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، آپ نے اپنے ہاتھ میں کدال لی اور بسم اللہ کہہ کے ایک زور سے چٹان پہ جب مار ماری تو چٹان کا حصہ تھوڑا سا ٹوٹ گیا۔ جیسے ہی چٹان کا حصہ ٹوٹا آپ نے فرمایا اللہ اکبر، مجھے اللہ تعالیٰ نے ملک شام کی کنجیاں دی ہے اور قسم ہے اللہ تعالیٰ کی میں اس وقت ملک شام کے لال محلات دیکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے معجزہ بتایا، پہلے ہی مار میں اللہ نے ملک شام ایمان والوں کے ہاتھ میں دے دیا، پھر آپ نے دوسری مار ماری، دوسرا ٹکڑا ٹوٹ گیا، پھر آپ نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ نے مجھے فارس کا ایریا دے دیا ہے، ایران کا جو علاقہ ہے اللہ نے مجھے وہ عطا فرما دیا ہے، اور قسم ہے اللہ تعالیٰ کی میں مدائن کے جو سفید محلات ہیں وہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ نے تیسری مرتبہ چٹان پہ مار ماری، چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی، پوری پھوٹ گئی، پھر آپ نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ نے مجھے یمن کی کنجیاں عطا فرمائی ہے، اب یمن بھی مسلمانوں کے قبضے میں آنے والا ہے، اور میں اس وقت صنعاء کے جو دروازے ہیں، یمن کا ایک علاقہ ہے، ایک شہر ہے جس کا نام صنعاء ہے، یمن کے صنعاء کا جو دروازہ ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دوسرا معجزہ عطا فرما دیا۔ اسی طرح ایک اور معجزہ ہوا، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس جو ہے میری بہن خندق کے موقع پر کچھ کھجور لے کر آئی، بمشکل ایک چھوٹے سے 1.5 کلو یا آدھا کلو کھجور ہوں گے، وہ میرے پاس لے کر آئی اور کہا کہ میں جو ہے وہ کھجوریں کھاؤ اور اپنے ماموں کو دو جو جنگ میں کام کر رہے ہیں۔ لہذا ہم دونوں مل کے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں گئے اور آپ سے فرمایا کہ جو ہے یہ کھجوریں ہمارے پاس آئی ہوئی ہیں، آپ نے حکم دیا کہ وہ کھجوریں میرے پاس لا کر ڈال دو۔ آپ السلام کے حکم کے سامنے ہم سارے کے سارے وہ کھجور لیے اور آپ کی بارگاہ میں جب پہنچے تو آپ نے ایک چادر بچھائی، چادر بچھانے کے بعد جو آپ نے اپنے ہاتھ سے ان کھجوروں کو لے کر اس چادر میں آپ نے داخل فرما دیا، ڈال دیا۔ اس کے بعد سارے صحابہ کو دعوت دی کہ آؤ کھجوریں کھاتے رہو، جتنے کھجوریں باقی تھی ویسے ہی باقی رہی، لوگ آتے گئے کھجوریں کھا رہے ہیں، پیٹ بھرتے جا رہے ہیں، کھجوریں ختم ہونے کو نہیں ہیں۔ اور صحابی فرماتے ہیں کہ جو چادر کا کنارہ تھا وہ کھجوروں سے بھر گیا۔ ہم نے تو مختصر کھجوریں آپ کے بارگاہ میں پیش کی تھی، اللہ نے ایسی برکت عطا فرمائی کہ کھجوریں کم ہونے کے بجائے زیادہ ہو گئی اور پوری چادر کھجوروں سے بھر گئی، یہاں تک کہ پورے کی پوری فوج نے کھانا کھا لیا۔ جب یہ سارے معاملات ہو گئے، خندق کھودی گئی، اس کے اندر جو ہے جب مکمل تیار ہو گئے، اب کافروں کے لشکر مدینے پہ حملہ کرنے کے لیے تیار آ چکے ہیں۔ جیسے ہی کافروں نے دیکھا کہ ہمارے ان کے درمیان میں بڑی خندق اور بڑا گڑھا کھود دیا گیا ہے، ان کے لیے یہ بات بالکل نہیں تھی، وہ لوگ بالکل پریشان ہو گئے، یہ نبی نے کیا معاملہ کر لیا ہے آج، کیونکہ خندق کا کھودنا اور اس طرح سے جنگ کرنا یہ ایران والوں کا کام تھا، عرب کے اندر یہ چیز بالکل نہیں تھی، وہ لوگ بڑے پریشان ہو گئے۔ بہرحال کچھ لوگ جو ہے 10-12 لوگ ادھر ادھر سے آنے کی کوشش کرتے رہے، مسلمانوں نے ان کو تیر کے ساتھ حملہ کیا اور وہ لوگ سارے کے سارے مرتے گئے۔ اس طرح سے 1 مہینے تک مکمل کافروں نے پورے مدینے کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ 3 طرف تو پہاڑ تھے لیکن جو اطراف کا حصہ بچا ہوا تھا وہ مکمل حصے میں یہودی اس کے اندر شامل ہیں، مشرکین اس کے اندر شامل ہیں۔ مشرکین کی تعداد 10,000 کی تھی، یہودیوں کی تعداد 2,000 کی تھی، ٹوٹل 12,000 مسلمانوں خلاف میں آ گئے۔ اور مسلمان کتنے ہیں؟ صرف 3,000 مسلمان مدینے کے اندر موجود ہیں جو لڑنے والے ہیں۔ ایسے عالم میں
اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کو اس بات کا الہام کیا اور فرمایا کہ ہم آپ پر اور آپ کے ساتھ ایمان والوں پر اللہ ایسا لشکر بھیجیں گے جو آپ کو نظر نہیں آئے گا، غیب سے مدد کی جائے گی۔ اور اسی جنگ کے موقع پر ایک آدمی جو ہے اچانک جنگ کے عالم میں، حالانکہ اس وقت وہ کافر تھے، لیکن جب جنگ کا عالم ہوا تو وہ جو ہے ایمان والوں کے پاس آئے، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئے اور کہے کہ میں رسول اللہ میں ایمان قبول کرتا ہوں، جن کا نام نعیم بن مسعود ہے، جو قبیلے غطفان کے تھے، جو کافروں کی طرف سے آئے ہوئے تھے۔ وہ خاموشی کے ساتھ رات کے سناٹے میں نبی کی بارگاہ میں آئے اور کہا کہ رسول اللہ میں آپ کے ہاں پہ ایمان قبول کرتا ہوں، مجھے بتائیے مجھے کیا کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ اپنے قوم کے اندر یہ بات کسی کو معلوم نہ ہو کہ تم نے جو ہے ایمان قبول کیا ہے، تمہاری قوم میں جا کر پھوٹ ڈال دو، جا کے پھوٹ ڈال دو ان کے اندر اختلاف پیدا کر دو، اور یہ تمام معاملات جنگ کے حالات میں جائز ہیں۔ جنگ کے میدان میں کافروں کو اور مخالف ٹیم کو ہرانے کے لیے ان میں اگر پھوٹ ڈالی جاتی ہے تو ایسا عمل کرنا جائز ہے۔ وہ گئے اور اپنی قوم کے درمیان میں جو ہے انہوں نے پھوٹ پیدا کر دی، اور اس جنگ کے اندر ایمان والوں کے پاس ایک کوڈ ورڈ تھا۔ جس طرح آپ دیکھتے ہوں گے، آپ کو شاید یہ بات معلوم ہوگی، ہمارے جو فوجی آرمی کے لوگ جو بارڈرز پہ ہوتے ہیں، اور جو اگر لڑائی کا موقع ہو جائے، کسی بھی دیش سے لڑائی کی جب بات آ جائے، لڑائی چل رہی ہو، تو ایسے عالم میں فوجیوں کے پاس ایک کوڈ ورڈ ہوتا ہے۔ وہ لوگ اس کوڈ ورڈ کے ذریعے باتیں کیا کرتے ہیں تاکہ ہماری باتیں غیروں تک نہ پہنچ جائے، دشمن ہماری باتوں کو نہ معلوم کر لے۔ اس لیے آرمی کے لوگ، فوج کے لوگ جو ہے ہر دن روزانہ صبح کے وقت کوڈ ورڈ چینج کیا جاتا ہے۔ آج کا کوڈ ورڈ یہ رہے گا، کل جب صبح ہوگی کوڈ ورڈ چینج کر دیا جائے گا۔ اگر آج کا کوڈ ورڈ کسی نے کل استعمال کیا، اس کو گولی ماری جاتی ہے۔ یہ فوجیوں کا قانون ہے۔ تو ایسا ہی کوڈ ورڈ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا تھا، اور صحابہ کا کوڈ ورڈ کیا تھا؟ حامیم لا ینصرون، حامیم لا ینصرون، یہ صحابہ کا کوڈ ورڈ تھا۔ صحابہ کرام آپس میں اس طرح سے باتیں کیا کرتے تھے، جو پلاننگ ہوتی تھی، جو مشورے ہوتے تھے، اسی کوڈ ورڈ کے ساتھ جو ہے اسی جنگ کے موقع پر یہ تمام معاملات ہوئے ہیں۔ نہ اس سے پہلے کبھی ہوئے، نہ اس کے بعد کبھی ہوئے، کیونکہ ایسا موقع تھا کہ جب پورے عرب کے قبائل مکمل قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ ایمان والوں پر چڑھائی کرنے کے لیے آ گئے تھے کہ اب مکمل طور پہ ایمان والوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ پھر اللہ نے ذکر فرمایا قرآن مجید کے اندر کہ 1 مہینے تک جب محاصرہ رہا، پھر اللہ رب العالمین نے آخر میں جو ہے تیز اور طوفانی ہوا کو بھیجا۔ ایسی سردی ہوئی، ایسی طوفانی ہوا آئی، ایسی بارش ہوئی کہ کافروں کے جو خیمے تھے وہ پورے اکھڑ گئے، ان کے جانور مرنے لگے، ان کے بچے بیوی پریشان ہو گئے، بیمار ہونے لگے۔ اس کے بعد جو ہے ایسا ہی وہ لوگ جنگ کے میدان سے بھاگ گئے، اور یہ معاملہ مکمل ختم ہو گیا۔ نہ وہ لڑائی ہوئی، نہ وہاں پر جنگ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے بغیر جنگ کے ایمان والوں کو فتح سے ہمکنار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے اس جنگ کا نقشہ بیان فرمایا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے 21ویں پارے کے آخر میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اللہ کے نبی کی بیویوں کو اللہ نے خطاب کر فرمایا اور کہا، یا ایھا النبی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ہے اپنی بیویوں سے کہہ دیں کہ ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر تم دنیا چاہتے ہو تو میں تم کو طلاق دے دیتا ہوں۔ اصل میں معاملہ یہ ہوا تھا، جب یہ جنگیں ہو رہی تھی، مسلمانوں کے پاس مال آ رہا تھا، اور صحابہ کی جو بیویاں تھیں ان کے حالات بہتر ہو رہے تھے، ان کے پاس کھانے پینے کا سامان موجود ہے، ان کے پاس لباس موجود ہے، حالات اچھے ہو رہے تھے۔ یہ ساری باتیں دیکھ کر نبی کی بیویوں نے خواہش ظاہر کی اور کہا کہ رسول اللہ آپ ہم کو بھی ایسے چیزیں عطا کریں جو صحابہ کی بیویوں کے پاس ہے۔ اللہ کو یہ بات ناپسند ہوئی، اللہ نے اعلان کر دیا اور کہا، یا ایھا النبی، اے نبی آپ کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے، اگر تم دنیا چاہتی ہو تو تم جو ہے آزاد ہو، میں تم کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا، اگر تمہیں دنیا چاہیے تو میں تم کو آزاد کرتا ہوں، طلاق دے دیتا ہوں، تم دنیا حاصل کر لو اور تم دنیا کو کما لو۔ اگر تم مجھے چاہتے ہو، ان کنتن تردن اللہ ورسولہ، اگر اللہ اس رسول کو چاہتے ہو تو وللدار الآخرہ، آخرت کا جو گھر ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ بات آپ نے بیان فرمائی اور کہا کہ عائشہ تمہارے پر زبردستی نہیں ہے، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے پاس دنیا کا مال آئے، دنیا کی تمہیں دولت چاہیے، اپنے باپ کے پاس جاؤ، مشورہ کرو، تمہارے باپ جو کہتے ہیں اس کے پر عمل کرنا۔ اگر میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو ایسے ہی میرے حالات رہیں گے،
دنیا کا مال مجھے نہیں مل سکتا، اگر میرے پاس نہیں رہنا ہے تو تمہارے لیے آزادی ہے، مجھے طلاق دے دو، میں تم کو چھوڑ دیتا ہوں، خیر کے ساتھ بھلائی کے ساتھ چلی جاؤ۔ انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کے معاملات میں اپنے باپ سے مشورہ کروں، مجھے اللہ اس کے رسول چاہیے، دنیا کا مال مجھے نہیں چاہیے۔ ان کا دیکھا دیکھی تمام بیویوں نے یہی کہا کہ ہمیں اللہ اس کے رسول چاہیے، دنیا کے مال سے ہمیں کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نکاح کے اندر 9 بیویاں آپ کے نکاح میں تھی، جن میں سے 5 بیویاں جو ہے قریش میں سے تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حفصہ رضی اللہ عنہا، ام حبیبہ، ام سلمہ اور سودا رضی اللہ عنہا۔ یہ 5 بیویاں قریش کی تھی، اور باقی کے 4 بیویاں حضرت صفیہ، میمونہ، زینب اور جبیریہ رضی اللہ عنہا۔ یہ 9 بیویاں تھیں جن کے تعلق سے اللہ نے یہاں پر ذکر فرمایا کہ اگر دنیا چاہتی ہو تو نبی کو چھوڑ دینا پڑے گا، اگر اللہ اس کے رسول چاہیے تو دنیا کو چھوڑ دینا پڑے گا۔ ساری بیویوں نے اللہ اس کے رسول کو اختیار کیا، کسی نے دنیا کی خاطر جو ہے نبی کو نہیں چھوڑا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام واقعات کو ذکر فرمایا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کہا گیا ہے کہنے والے کو، سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کے اندر مضبوطی پیدا فرمائے، ہمارے اعمال کی اصلاح فرمائے، ہمارے عقیدے کی اصلاح فرمائے۔ جو بھی اعمال ہم کرتے ہیں چاہے وہ ٹوٹے پھوٹے ہوں، کسی انداز سے بھی کر رہے ہوں، اے اللہ ان تمام اعمال کو اپنی مہربانی سے قبول فرما لے۔ ہمارے اعمال کے اندر جو کمی ہے، خامیاں ہیں، اس کو دور فرما دے، ہمیں نیک بنا، ہم میں اتحاد پیدا فرما، ہم میں اتحاد پیدا فرما، ہم میں اتفاق پیدا فرما۔ ہم میں جو مسلمان بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجل عطا فرما، جو مسلمان تکالیف میں گھرے ہوئے ہیں اللہ ان تمام کو راحتیں عطا فرما دے۔ عالم اسلام کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما، مسلمان بچوں کی، مسلمان عورتوں کی، مسلمان بزرگوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرما۔ عالم اسلام کے خلاف میں جو سازشیں ہو رہی ہیں اللہ ان تمام سازشوں کو انہی پر لوٹا دے، ان کے مکر و فریب کو اللہ تعالیٰ انہی پر پلٹا دے۔ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، یہ رات ہمارے لیے قدر والی رات بنا دے، ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے والا بنا دے۔ آمین وقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔